آج فیض کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ کب ٹھہرے گا درد اے دل، کب رات بسر ہوگی، سنتے تھے وہ آئیں گے، سنتے تھے سحر ہوگی، کب جان لہو ہوگی، کب اشک گہر ہوگا، کس دن تیری سنوائی اے دید تر ہوگی، اور کب مہکے گا فصل گل، کب بہکے گا مے خانہ، کب صبح سخن ہوگی، کب شام نظر ہوگی، واعظ ہے نہ زاہد ہے، ناصح ہے نہ قاتل ہے، اب شہر میں یاروں کی کس طرح بسر ہوگی، کب تک کبھی رہ دیکھیں اے قامت جانانا، کب حشر معین ہے تجھ کو تو خبر ہوگی۔ فیض کی بہت خوبصورت غزل آپ کے کب ٹھہرے گا درد دل، کب رات بسر ہوگی۔ انتظار کا عالم ہے، رات گزرتی جا رہی ہے اور درد دل جو ہے ان کا انتظار میں، یار کے انتظار میں، وہ ٹھہرنے کا نام نہیں لے رہا ہے، وہ تھم نہیں رہا ہے۔ تو پوچھ رہا ہے شاعر اپنے آپ سے کہ کب ٹھہرے گا درد اے دل، اے دل تیرا درد کب ٹھہرے گا، کب رات بسر ہوگی، کب رات گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی، صبح آ جائے گی، اور سنتے تھے وہ آئیں گے، سنتے تھے سحر ہوگی۔ بھئی ہماری صبح تو تب آئے گی جب وہ ہمارا صنم آئے گا، ہمارا محبوب آئے گا، جب تک وہ نہ آئے تو سحر ہی نہیں ہوگی۔ تو بلا سے سحر ہو جائے دنیا والوں کے لیے، لیکن میرے لیے تو صبح نہیں ہوگی، میرے لیے صبح تب ہوگی جب میرا محبوب میرے سامنے ہوگا۔ تو وہ پوچھ رہا ہے کہ اے دل تیرا درد کب ٹھہرے گا اور کب رات بسر ہوگی، میری جو انتظار کی جو رات ہے، جو میری تڑپ ہے، یہ رات کب بسر ہوگی۔ میں وہ صبح شام والی رات کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ رات کب بسر ہوگی جو میں انتظار میں گزار رہا ہوں۔ اور سنتے تھے وہ آئیں گے، میں نے سنا تھا کہ وہ آ رہے ہیں، سنتے تو سحر ہوگی، اور وہ آئیں گے تو سحر ہو جائے گی، لیکن کب ٹھہرے گا، کب وہ آئیں گے، انتظار کا عالم ہے۔ اب کب جان لہو ہوگی، کب اشک گہر ہوگا، کس دن تیری سنوائی اے دید اے تر ہوگی۔ اے میری بھیگی ہوئی آنکھیں، اے آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھیں، تیری سنوائی جو ہے، جو تو گڑگڑاتا رہتا ہے، جو تو دعائیں مانگتا رہتا ہے، یا جو التجا تو کرتا رہتا ہے، تو سنا ہے کہ جب ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی جو اس طرح کی جائے جب جان لہو ہو جائے، بالکل جان کی پرواہ نہ بچے، اور اشک جب گوہر ہو جائے، جب اشک جو ہے وہ موتی بن جائے، کچھ ایسا عالم ہوتا ہے جب اس طرح دعا مانگی جاتی ہے تب دعا قبول ہوتی ہے، دعا کی سنوائی ہوتی ہے۔ تو یہ پوچھ رہا ہے شاعر کہ کس دن تیری سنوائی اے دید اے تر ہوگی۔ بھئی میں تو اشک بہا رہا ہوں، لیکن اب تک دعاؤں میں اثر پیدا نہیں ہوا، اب تک میری سنوائی نہیں ہوگی، آخر میری جان کب لہو ہوگی، کب میرا عشق جو ہے وہ موتیوں کی طرح بن جائے گا اور اللہ کے حضور میں وہ جا کر کے قابل اعتبار وہ ٹھہرے گا، اور کب میری دعا سنی جائے گی، کس دن تیری سنوائی اے دید اے تر ہوگی، کب یہ سنوائی ہوگی، کب میرا محبوب مجھے ملے گا، کب مہکے گا فصل گل، کب بہکے گا مے خانہ، کب صبح سخن ہوگی، کب شام نظر ہوگی۔ بھئی صبح سخن ہونا مطلب سخن کی شروعات ہونا، کب یہ کلام اور غزلوں کا سلسلہ کب شروع ہوگا، فصل گل کب مہکے گا، مطلب کب بہار آئے گی، یہ شاعروں کا موسم ہوتا ہے جب بہار آتی ہے، تو فصل گل کب مہکے گا، اور کب بہکے گا مے خانہ۔ مے خانے میں جا کر کے جب بہکتے ہیں لوگ، تو ایک طرح سے کہا یہ گیا ہے کہ مے خانہ ہی بہکتا ہے، دراصل وہ وہاں پینے والے بہکتے ہیں۔ تو اب انتظار میں شاعر ہے کہ کب بہار کا موسم آئے گا، کب مے خانہ سجے گا، کب میں وہاں جا کے بہکوں گا، اور کب سخن کی شروعات ہوگی، کب شاعری کی شروعات ہوگی، اور کب شام نظر ہوگی، اور کب نظر میں شام آئے گی ہماری، کب شام ہوگی، کب میں محبوب کا انتظار شروع کروں گا، کب مہکے گی فصل گل، کب بہکے گا مے خانہ، کب صبح سخن ہوگی، کب شام نظر ہوگی، واعظ ہے نہ زاہد ہے، ناصح ہے نہ قاتل ہے، اب شہر میں یاروں کی کس طرح بسر ہوگی۔ بھئی شہر میں بسر ہونے کے لیے تو بھئی ان لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے کہ واعظ بھی ہو اور زاہد بھی ہو، زہد و تقویٰ والے ہوں، جو گناہ نہ کرتے ہوں، جو شراب نہ پیتے ہوں، واعظ ہوں، جو بات بات پر بتاتے ہوں کہ بھئی کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا گناہ ہے، کیا ثواب ہے۔ ناصح بھی ہونے چاہیے جو نصیحت کرتا ہو قدم قدم پہ، اور قاتل بھی ہونے چاہیے جن کا ڈر ایک خوف ہو دل میں۔ بھئی اتنی چیزیں تو شہر میں ہونی چاہیے، لوازمات ہیں، تبھی کسی شہر میں شاعر کا گزارا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ تو عجیب شہر ہے بھئی، یہاں تو نہ واعظ ہے، نہ زاہد ہے، نہ ناصح ہے، نہ قاتل ہے، اب شہر میں یاروں کی کس طرح بسر ہوگی۔ اب تو مشکل ہے کہ یاروں کے شہر میں بسر ہو، ہمارے کوئی تو ہے ہی نہیں بالکل۔ اچھا، کب تک کبھی رہ دیکھیں اے قامت جانانا،
کب حشر معین ہے تجھ کو تو خبر ہوگی. بھئی دیکھیں بڑا خوبصورت الفاظ آئے ہیں اس میں, بڑی خوبصورت ترکیب اس میں فیض نے استعمال کی. فیض کا رنگ ہے, کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ اے محبوب, اے قامت جانانا. وہ جو قامت ہے بالکل جس کا جو خد و خال, اس کی تعریف جو ہے وہ محض ایک لفظ میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اے قامت جانانا. وہ میرے محبوب کی قامت والی, جیسا مجھے چاہیے تھا ویسا میری جان کا دشمن یا میری جان کے سے زیادہ عزیز اے قامت جانانا. محبوب کو اس سے زیادہ خوبصورت لفظ سے مخاطب نہیں کیا جا سکتا. کب تک کبھی رہ دیکھیں, ہم تمہارا راستہ کب تک دیکھیں اے قامت جانانا. کب حشر معین ہے مطلب کب تم آؤ گی اور میرے دل پہ ایک حشر کا سامان ہوگا, ایک حشر گزرے گا ہمارے دل پہ. کب حشر معین ہے, تمہیں تو وقت کا پتہ ہوگا نا, تجھ کو تو خبر ہوگی. کب تمہیں ہم دیکھیں گے اے قامت جانانا, کب میرے دل پہ ایک حشر برپا ہوگا, تجھے تو خبر ہوگی نا. کب تک ابھی رہ دیکھیں اے قامت جانانا, کب حشر معین ہے تجھ کو تو خبر ہوگی. فیض کی بہت خوبصورت غزل کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے